This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اساتذہ اکرام اور پیارے طلباء طالبات السلام علیکم۔ میرا نام عصمت کنول ہے اور میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ بطور ماسٹر ٹرینر وابستہ ہوں۔ مجھے آج جس اہم موضوع کے بارے میں خیالات اظہار پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ نہایت ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ اس موضوع کا عنوان ہے میرا پیارا وطن۔ جی پیارے اساتذہ اکرام، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہے جماعت دوم، مضمون ہے اردو اور سبق کا عنوان ہے میرا پیارا وطن۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وطن کیا ہے۔ وطن اس سرزمین کا نام ہے جہاں لوگ رہتے ہیں۔ وطن ایک دھرتی ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ وطن وہاں کے لوگوں کی پہچان ہوتا ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ یہ ایک آزاد ملک ہے، یہاں ہر کوئی آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا وطن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب سب سے پہلے معزز اساتذہ اکرام ہم دیکھیں گے کہ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک وطن سے محبت کے اظہار کو سمجھ سکیں گے، کسی بھی نظم کو ترنم اور روانی سے پڑھ سکیں گے، جملوں میں قواعد کا صحیح استعمال کر سکیں گے، کسی بھی تصویر یا منظر کو دیکھ کر اپنا خیال تصور پیش کر سکیں گے، کسی بھی دیے جانے والے اشعار کو سادہ نثر میں تبدیل کر سکیں گے۔ جی تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نظم کی تعریف کیا ہے، کہتے کسے ہیں۔ نظم کے معنی ہے ترتیب دینا یا لڑی میں پرونا۔ نظم ایک عنوان ہوتا ہے۔ نظم میں ابتدا سے اختتام تک ایک ہی خیال کی پابندی کی جاتی ہے۔ نظم میں بہت سے قافیے اور ردیف استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہماری نظم ہے میرا پیارا وطن کی کچھ بیان کرتا خوبیاں۔ شاعر نے اس نظم میں اپنے پیارے وطن کو جنت کی طرح خوبصورت کہا ہے۔ اس کے دریا تازگی دیتے ہیں اور باغ ہرے بھرے ہیں۔ کوئی بھی چیز میرے وطن سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وطن پر ہمیشہ اپنا سایہ اور رحمت قائم رکھے، آمین۔ اب ہم نظم میرا پیارا وطن کا مرکزی خیال بیان کریں گے، تو چلتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ اس نظم میں شاعر اپنے وطن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا وطن میری جنت، دولت اور عزت ہے۔ یہ بہت سرسبز اور ہرا بھرا ہے۔ اس میں دریا، نہریں، جنگل اور وادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اساتذہ اکرام، نظم میرا پیارا وطن کو طلباء کو پڑھانے سے پہلے پچھلی جماعت میں پڑھی جانے والی کوئی بھی نظم کے متعلق آپ پوچھیں، اور اگر کوئی شعر یاد ہو تو طلباء سے وہ بھی سنے جا سکتے ہیں تاکہ وہ یہ نظم پڑھنے کے لیے خود کو آمادہ کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف۔ اس میں جو سب سے پہلا بند نمبر 1 ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ میری عزت ہے جے میری دولت ہے جے، میری عزت ہے جے میری دولت ہے جے، میری عظمت ہے جے میری جنت ہے جے، میرا پیارا وطن۔ اس کے جب ہم مفہوم کو دیکھیں گے تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ میری عزت ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری عصمت ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میرا پیارا وطن ہے۔ اور اگر اس بند کی تشریح میں جائیں تو اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ میرا ملک میری عزت ہے، میری شان و شوکت اور بڑھائی اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں بہشت میں رہتا ہوں۔ میرا ملک بہت خوبصورت ہے۔
مفہوم میں سادہ سے لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور تشریح میں تھوڑی انہی الفاظ کی وضاحت دی جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے میرا پیارا وطن۔ جی، اس کے مفہوم کو اگر سمجھے تو اس کے تازگی سے بھرے ہوئے دریا ہے، لہلہاتے ہوئے باغ پھلے پھولے، یہ میرا وطن ہے۔ اور اگر اسی بند کی شاعری کو دیکھیں تو اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ میرے ملک کے دریا شادابی سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے کھیت اناج سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سرسبز کھیت ہوا سے جھومتے ہیں، میرا ملک بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح سے آپ ان کو تشریح کی صورت میں بتا سکتے ہیں کہ ملک کے دریا کس طرح سے شادابی سے بھرے ہوئے ہیں اور کس طرح سے شاعر اپنے کھیتوں کی تعریف کرتا ہے اور وہاں پہ بتاتے وطن کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ جی معزز اساتذہ کرام، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ جی، اس کے چشمے جواں اس میں نہریں رواں، اس کے چشمے جواں اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن۔ اب اس کے مفہوم کو آپ سمجھے تو اس میں نہریں رواں اور اس کے چشمے جواں ہیں، اس سے اچھی وادیاں اور جنگل کہیں نہیں ہے، یہ میرا وطن ہے۔ آپ اس کی تشریح کو دیکھیں تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ میرے ملک میں بہت سے چشمے جاری ہوتے ہیں جو ہر وقت بہتے رہتے ہیں، ان میں نہریں بھی جاری ہیں، اس کی وادیاں سرسبز اور شاداب ہیں، اس کے جنگل بھی گھنے ہیں، پوری دنیا میں ان سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا، میرا ملک بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد بند نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پر رکھے خدا اپنی رحمت صدا، اس پر رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن۔ یہ میرا وطن ہے، میں اس پر فدا ہوں، خدا اس پہ صدا اپنی رحمت رکھے، یہ میرا پیارا وطن ہے۔ یہ ہم نے اس بند کا مفہوم بتایا اور اس کی تشریح میں جائیں تو اس بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میں اس پر قربان ہونے کو ہر وقت تیار ہوں، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی مہربانی کرے، میرا ملک بہت خوبصورت ہے۔ جی معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ اس نظم کے جتنے بھی بند ہیں اس کی تشریح کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور سمجھا۔ اب اساتذہ کرام یہاں پہ آپ اپنے طلباء کو متوجہ کیجیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے کیا سیکھا اور سمجھا۔ تلفظ کے روانی سے پڑھنا سیکھا، ہمارے لیے ہمارا وطن ہی سب سے اہم ہے، ہمارے وطن کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، اور اپنے وطن کے خوبصورتی قدرتی مناظر کے بارے میں لطف اندوز ہوئے۔ یہاں پہ آپ بچوں سے سوالات پر اپنی کتابچہ بھی حل کروا سکتے ہیں کہ ان بچوں کو کوئی سوالات پر اپنی کتابچہ حل کرنے کے لیے دے تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ بآسانی حل کر سکیں گے۔ جی، تو یہاں پہ پہلا سوال ہے، نظم میرا پیارا وطن کے شاعر کا نام لکھیں، تو درست جواب ہے سیماب اکبر آبادی۔ جی، اگلا سوال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اپنے وطن کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے وطن کو جنت جیسا کہا ہے۔ وطن کی کون سی چیز تازگی سے بھری ہوئی ہے؟ تو اس کا ممکنہ جواب ہے کہ وطن کے بڑے بڑے دریا تازگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وطن میں کون سی چیزیں رواں ہیں؟ جی، وطن میں نہریں رواں ہیں۔ وطن کے لیے کیا دعا کی گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی معزز اساتذہ کرام، ہمارے بچوں سے پوچھے گا کہ ہمارے وطن کا کیا نام ہے، تو جواب ملے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کے کیا معنی ہے؟ پاک سرزمین۔ ہمارا وطن کیسا ملک ہے؟
جی تو ممکنہ جواب یہاں سے بچے دے سکتے ہیں، کچھ اچھا کہیں گے، کچھ خوبصورت کہیں گے۔ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا وطن ایک زرعی سرسبز و شاداب ملک ہے۔ اب اگلا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ ہم کسی صوبے میں رہتے ہیں؟ جی کس صوبے میں رہتے ہیں؟ جی جناب، ہم صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں۔ اس صوبے کے روایتی کھانے کون سے ہیں؟ جی تو جواب ملے گا ساگ، مکئی کی روٹی، لسی وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ تو مشق میں سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بچوں کو بتائے گئے ہیں تاکہ بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے۔ لفظ ہے یہاں پہ رواں، تو معنی ہے جاری۔ اگلا لفظ ہے یہاں پہ عظمت، معنی ہے بلندی، شان۔ لفظ ہے یہاں پہ لہلہانا، جس کے معنی ہے سب سے یا کھیت سے ہرا بھرا ہونا۔ لفظ ہے یہاں پہ پھلنا پھولنا، معنی ہے اس کے ترقی کرنا، بڑھنا۔ سدا، ہمیشہ، فدا، قربان۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا سمجھا؟ اب نظم کے مطابق یہاں پہ ہر مصرعے کو پورا کرنا ہے۔ کچھ خالی جگہ کی صورت میں جگہ چھوڑ دی جائے گی، وہ آپ نے بتانی ہے۔ جی معزز اساتذہ کرام، میری ڈیش ہے جی۔ جی ذہن پہ زور ڈالیں اور بتائیں، ابھی آپ نے اشعار بھی سنے ہیں، تو اس میں یہاں پہ کیا آئے گا؟ میری ڈیش ہے جی۔ جی میری عزت ہے جی، میری ڈیش ہے جی، میری عصمت ہے جی۔ جی اگلا بتائیں، مصرعہ پورا کریں۔ میری ڈیش ہے جی، میری دولت ہے جی، میری ڈیش ہے جی، میری جنت ہے جی۔ یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر۔ جی معزز اساتذہ کرام، اس کو مکمل کریں۔ میں ہوں اس پر فدا، اس پر رکھے خدا اپنی رحمت، کیا آئے گا یہاں پہ؟ صدا۔ جی تو اس طرح سے مصرعے مکمل کروا کے بھی نظم سے آشنائی کروا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلا سوال آتا ہے کہ کچھ سوالوں کے آپ نے دیے ہوئے سوالوں کے مشق میں ہے، اس کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وطن کو جنت کیوں کہا گیا ہے؟ جی تو درست جواب ہے، وطن کو جنت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں جنت کی طرح تمام نعمتیں میسر ہیں۔ خوشی اور لطف کی تمام چیزیں، مثلا دریا، نہریں، ندیاں، باغ، پھل، پھول، چشمے، جنگل، وادیاں اور فصلیں، سب کچھ ہمارے وطن میں موجود ہے، اسی لیے تو اس کو جنت کہا گیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، اس نظم میں باغ سے کیا مراد ہے؟ جی باغ سے مراد ہے ہریالی، خوبصورتی اور وطن کے پر رونق نظارے ہیں۔ جی تو معزز اساتذہ کرام، آپ بتائیں کہ آپ اپنے وطن کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اب ممکنہ جواب آپ دے سکتے ہیں، میں دعا مانگتی ہوں یا اللہ میرے وطن پاکستان کی خیر فرما، اسے تا قیامت سلامت رکھ، اسے دشمنوں سے محفوظ فرما، اس کے تمام شعبہ جات میں ترقی عطا فرما، اس کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ جی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں مل کر کریں بات۔ یہاں پہ آپ بچوں کے گروہ بنائیں اور گروہ کا ہر رکن اپنی پسند کا ایک شعر سنائے۔ اب معزز اساتذہ کرام، اگر آپ کو یہاں پہ طلبہ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہے، جیسے کچھ بچے ہیں شاعری میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کی مہارتوں کی بنیاد پہ آپ گروپ بنا سکتے ہیں، متوازن ہو۔ کچھ آپ کے وہاں پہ تیزی سیکھنے والے بچے ہوں گے، کچھ ذرا آہستہ آہستہ سیکھیں گے، تو مختلف صلاحیتوں کے حامل وہاں پہ بچے موجود ہیں، تو اسی طرح آپ ان کا اکٹھا گروہ بنا دیں۔ اب ہر ایک گروپ کو کوئی ایک نام دے سکتے ہیں جو وطن سے متعلق ہو، جیسے گروہ شاہین لکھتے ہیں، گروہ ستارہ، گروہ ہلال، گروہ پرچم۔ اب یہ یہاں پہ 4 گروپ آپ کلاس میں بنا سکتے ہیں۔ اب آپ ہر ایک گروپ کو وہاں پہ کچھ اشعار کی مثالیں دے سکتے ہیں، یا کسی پیج پہ ایک ایک شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہر گروہ جو ہے اس یا گروپ جو ہے اس کے رکن کو موقع دیں کہ وہ اپنی پسند کا کوئی بھی شعر سنائے جس میں وطن کی محبت، خوبصورتی یا اس سے جڑی کسی بھی جذبات کی عکاسی کرتا ہو۔
اب یہاں پہ کچھ آپ کو لیے مثالیں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے طلباء کو انتخاب میں بھی آسانی ہو اور ایک وہاں پہ تحریک مل جاتی ہے۔ جی اب پہلا جو فرد ہے اس کو ہم ایک شعر دیتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا پاکستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ جی اسی طرح ایک اور شعر دے دیتے ہیں دوسرے رکن کو۔ یہ میرے وطن یہ پیارے وطن تجھ پہ دل قرباں، یہ میرے وطن یہ پیارے وطن تجھ پہ دل قرباں، تو ہی میری آرزو تو ہی میری جاں۔ جی اب چلتے ہیں اس گروپ کے تیسرے رکن کی طرف۔ اس کو شعر کون سا دیتے ہیں؟ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اگلے رکن جو چوتھا ان کو اب ایک کو شعر دے دیتے ہیں۔ اس کی فضاؤں میں میری جان، اس کی فضاؤں میں میری جان، اس کے نغموں میں میری جان، میرے وطن تو سلامت رہے یہی ہے میرا ارمان۔ اسی طرح کے مختلف اشعار جو ہیں آپ بچوں کو گروپ میں دے سکتے ہیں، ان کو وہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ایک شعر جو ہے اس کو وہ سنائیں۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک تصویر دی گئی ہے، آپ اس تصویر کو دیکھ کے بتائیں گے اس مشق میں کہ یہ دی ہوئی تصویر کسی تقریب کی ہے۔ آپ کو اس تقریب میں کیا بات اچھی لگ رہی ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس طرح سے تقریب منعقد کریں گے؟ جی معزز اساتذہ اکرام، اگر آپ دیکھیں تو دی ہوئی تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یوم پاکستان کی تقریب ہے۔ اب یہاں پہ مجھے جو اچھا لگ رہا ہے، اس تقریب میں جھنڈیاں لگائے ہوئے بچوں کا جوش و خروش اور خوشی کے دمکتے چہرے اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی اسی طرح کی مختلف جھنڈیاں لگاؤں گی اور خاص طور پہ جیسے آزادی کے موضوع پہ پرجوش تقریر بھی کروں گی۔ اب یہاں پہ آپ نے دیے ہوئے لفظوں میں سے چھوٹی یہ والے اور بڑے یہ والے الفاظ الگ الگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ چھوٹی یہ زیر کی آواز دیتا ہے اور یہ لفظ کے نیچے استعمال ہوتی ہے، اور بڑی یہ زبر کی آواز دیتا ہے اور یہ لفظ کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ جی یہاں پہ لفظوں کی فہرست دی گئی ہے۔ تیل، تیر، پیلا، شیر، میل، کیل، پیر، بین۔ اب یہاں پہ آپ نے جہاں پہ زبر کی آواز دے رہا ہے اس کو لکھنا ہے آپ نے بڑی یہ والے لفظوں کے ساتھ، اور جہاں پہ زیر کی آواز دے رہا ہے اس کو لکھنا ہے چھوٹی یہ والے لفظوں کے ساتھ۔ جیسے بڑی یہ میں آئیں گے شیر، پیر، میل، تیل، اور چھوٹی یہ میں کیا آئے گا؟ کیل، پیلا، بین، تیر۔ پیارے اساتذہ اکرام، اب یہاں پہ ہم کچھ قواعد بھی سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ قواعد میں ہے فاعل، مفعول، فعل۔ اب فاعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام واقع ہو مفعول کہلاتا ہے۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو ہونے والے کام کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ مثال ہم دیتے ہیں، احمد نے کتاب پڑھی۔ اس جملے میں آپ دیکھیں احمد کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور پڑھی فعل ہے۔ یہاں پہ آپ مشق میں دیے ہوئے جملے کو غور سے پڑھیں۔ ان میں فاعل کو سرخ، مفعول کو سبز اور فعل کو نیلے رنگ سے نمایاں کریں۔ جہاں پہ جیسے مثال دی ہے اکرم نے سانپ کو مارا، تو فاعل جہاں پہ کیا ہے؟ اکرم، تو اس کو سرخ رنگ سے وضاحت کر دی گئی، اور سانپ یہاں اس پہ مارا گیا اس کو مفعول سبز رنگ سے نمایاں کیا گیا، اور مارا جو کام کیا گیا فعل اس کو نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا۔ اس طرح سے مختلف رنگوں کی وضاحت کر کے بھی بچے کی دلچسپی بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے یہاں پہ مختلف جملے دیے گئے ہیں کہ دیے ہوئے جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ جی جملہ ہے، فاطمہ نے مرغی کو دانہ کھلایا۔ اب یہاں پہ فاطمہ کیا ہے؟ فاعل ہے ہمارے پاس، مرغی کیا ہے؟ مفعول ہے، کھلایا فعل۔ زہرا نے بلی کو
दूध पिलाया। ज़ारा यहाँ पे क्या है? फाइल, बिल्ली जिसको पिलाया जा रहा है वो मफूल, और काम क्या किया जा रहा है? पिलाने वाला पिलाया। जी, इसी तरह आगे है, लड़कों ने क्रिकेट खेली। लड़कों फाइल है, खेल क्या रहे हैं? क्रिकेट, और काम क्या कर रहे हैं? खेलने वाला। बाबा जी ने बच्चे को प्यार किया। बाबा जी फाइल, बच्चा हमारे पास मफऊल, और किया क्या है यहाँ पे? फेल। इसी तरह अब आगे हम चलते हैं, पढ़ें। कोई भी शेर दे के नसर करने का कहा जाए। नसर से क्या मुराद है? नसर दसरी तरतीब लगाई जाती है जिसमें पहले वाली बात को पहले और पहले वाली बात को आखिर में लिखा जाता है। आसान अल्फाज में तशरीह की गज़ से वजाहत की जाती है। यहाँ पे शेर है, बशर्ते खुदा ने हमारी खुशी के लिए ये सामा सारे हैं पैदा किए। जी, बशर्ते खुदा ने हमारी खुशी के लिए ये सामान सारे हैं पैदा किए। अब इसको नस्ल में लेके चले तो ये सारे सामान अल्लाह ताला ने हमारी खुशी के लिए पैदा किए हैं। जी, इसी तरह यहाँ पे आप मशक में देखें तो कुछ अशआर दिए गए हैं। अब हर एक शेर को आहंग से पढ़ें, फिर उसकी नस्ल पढ़ें। ये आपने असातिज़ा इकराम बच्चों को क्लास में इसकी मशक करवानी है। जी, तो शुरू करें। जी, हम सब मिल के पढ़ते हैं। मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये। अब इसकी नस्ल क्या होगी? ये मेरी अज़मत है, ये मेरी जन्नत है। बाग फूले फले लहलहाते हुए, बाग फूले फले लहलहाते हुए। अब इसकी नस्ल को देखें तो लहलहाते हुए बाग फले फूले। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। अब इसकी नस्ल को देखें तो खुदा इस पर सदा अपनी रहमत रखे। जी, तो इस तरह से नस्ली तरतीब भी लगा सकते हैं। जी, अब चलते हैं कुछ नया लिखने के लिए। बच्चों से अपने स्कूल का पता खुशखत लिखने का कहा जाए ताकि वो खुशखत लिख भी सके और उनको स्कूल का पता याद भी हो जाए। इसी तरह उनके घर का पता भी उनसे लिखवा सकते हैं, तो लिखने की भी मशक हो जाएगी उनके। आओ मिलकर करे काम। तस्वीर के मुताबिक जो पीछे हमने मशक में देखे, जश्न आज़ादी के मौजू पर 5 से 7 जुमले अपनी तकरीर में इस्तेमाल करें। तो असातिज़ा इकराम, हमारे पास बच्चे छोटे हैं तो तकरीर हम उन्हें खुद सुनाएंगे और बच्चे उसको सुन के फिर उसको बताएंगे। जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है जश्न आज़ादी। दोस्तों, ये मुल्क 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस वतन अजीज़ के हसूल के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज़ादी के इस चिराग को उन्होंने अपने खून जिगर से जलाया। इसके हसूल का मकसद ये था कि इस्लाम और मुसलमानों के कौमी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हकीकत का लिबास पहनाया। अब हम इस नज़म में मेरा प्यारा वतन में जो बातें हुई हैं इसका मुख्तसर सा खुलासा ना बयान करने कि शायद जो है सिमाब अकबर आबादी क्या कहना चाह रहे थे। जी, मेरा प्यार वतन मेरी इज्जत, दौलत, असमत और जन्नत है। इसके दरिया बड़े और पानी ठंडा है। इसके बाग सरसब्ज और हवा से झूमते हैं। मेरा प्यारा वतन ही मेरा सब कुछ है। मेरे वतन के चश्मे जवां हैं, नहरें रवां हैं, जंगल और वादियाँ बहुत बड़ी हैं। इससे अच्छी चीज़ें मेरे वतन में कहाँ हैं। मेरा वतन ही मेरे लिए सब कुछ है। इस पर मेरी जान भी कुर्बान है। अल्लाह अपना साया और रहमत इस पर हमेशा कायम रखे, आमीन। जी मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सबक की समझ आ गई होगी। अब बच्चों के लिए एक टेस्ट भी हमने तैयार किया है। तो जी, उसमें से सबसे पहले सवाल को देखते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये है डैश मेरी। जी, क्या जवाब आएगा? ऑप्शन सुन ले। इज्जत,
जन्नत, अजमत, ये तमाम। जी तो जवाब इसका आएगा ये तमाम, क्योंकि वतन हमारी इज्जत भी है, असमत भी है और जन्नत भी है। मेरे वतन के चश्मा है। ऑप्शन सुन ले, खुश्क, बड़े, जवां, जारी। तो जवाब बड़ा वाज़िह है, जारी। छोटे ये वाले अल्फाज की यहाँ पे आपने निशानदेही करनी है। जैसा कि पहले आपको बताया था, छोटी ये जेर वाले जो लफ्ज है वो छोटी ये उसमें आती है। जैसे अब यहाँ पे मुफ्ती ऑप्शन दी हुई हैं, आप देखें, तीर, तेल, पैर, शेर। जी तो जवाब है तीर। इस नज़म के शायर का नाम है अकबराबाद, कयूम नजर, सीमाब अकबर या मेठी। असातिज़ा कराम सोचें और थोड़ा सा याद करें तो क्या जवाब आएगा। जी सीमाब अकबर। जी अब यहाँ पे देखें, जी यहाँ पे जुमला है अकरम ने सांप को मारा। तो अब आप बताएं अकरम यहाँ पे जुमला में क्या है, अलामत फ़ाइल, अलामत फ़ेल, मफ़ूल या कोई नहीं। जी अलामत फ़ाइल। बाग से क्या मुराद है, मेरा वतन, मेरा परचम, मेरा जनून, ये तमाम। जी तो दुरुस्त जवाब है मेरा वतन। जी लड़कों ने बच्चे को प्यार किया, इस जुमले में फ़ाइल क्या है, लड़कों, बच्चे, प्यार किया। जी तो काम करने वाला फ़ाइल होता है, तो लड़कों यहाँ पे दुरुस्त जवाब होगा। कोल की जमा क्या है, ऑप्शन सुन ले, अकोल, अकवाल, कोले, कोली। जी तो क्या जवाब होगा, अकवाल। दुरुस्त वाला लफ्ज जो है वो आपने तलाश करना है। तो ऑप्शन है दिमक, दुमक, दिमुक, दमक। जी तो जवाब है दमक। जी हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपने खाली जगह पूरी करनी है। जी तो सुन लें आप, मेरा प्यारा वतन मेरी डैश दौलत, असमत और जन्नत है। जी तो जवाब आएगा इज्जत। वतन के दरिया बड़े और पानी डैश हैं। जी खाली जगह बताएं, ठंडा। वतन के दरिया बड़े और पानी ठंडा है। बाग सरसब्ज है और हवा से डैश है। जी यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी बाग सरसब्ज है और हवा से झूमते हैं। मेरे वतन के डैश जवां हैं। जी क्या जवां हैं, जी चश्मे। अल्लाह अपना साया और डैश इस पर हमेशा कायम रखे। तो जवाब क्या होगा, रहमत। जी इससे आगे चलते हैं, कुछ मुख्तसर सवालात के जवाबात को देखते हैं। वतन को जन्नत क्यों कहा गया है। जी तो दुरुस्त जवाब है क्योंकि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। जश्न आज़ादी कब मनाते हैं, जश्न आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनाते हैं। आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं, हम सब ये दुआ मांगते हैं कि हमारा वतन हमेशा कायम रहे और दुश्मन आंख उठाकर भी ना देखे हमारे वतन को। जी तो यहाँ पे होगी ये बात मुकम्मल। अब हम चलते हैं और कुछ दिए गए जुमले हैं उसमें से मफूल की निशानदेही करते हैं। जी तो यहाँ पे जुमला हमारे सामने है, ज़ाहरा ने बिल्ली को दूध पिलाया। अब आप देखें काम जिसने किया, किस पे काम हो रहा है, बिल्ली पे। तो यहाँ पे बिल्ली मफूल है। लड़कों ने क्रिकेट खेली, काम किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे। तो क्रिकेट मफूल है। जी बाबा जी ने बच्चे को प्यार किया। तो यहाँ पे मफूल क्या है, बच्चे। अकरम ने सांप को मारा। तो मफूल क्या है, सांप। जी इसी तरह कुछ और जुमले भी जो हैं उसमें मफूल को आप जुमले लिख के नुमाया करवा सकते हैं। जी तो जुमला है हमारे पास, आप उसमें मफूल को नुमाया करेंगे, मेरा वतन मेरी इज्जत दौलत अजमत और जन्नत है। हाँ जी तो इसमें इज्जत दौलत अजमत जन्नत सभी मफूल में आएंगे। अल्लाह अपना साया और रहमत इस पर कायम रखे। अब यहाँ पे मफूल क्या होगा, जी साया और रहमत। मैं अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। अब मफूल यहाँ पे क्या आएगा, जान। इसके बाग सरसब्ज और हवा से झूमते हैं। अब काम किस पे हो रहा है, बाग पे। तो बाग यहाँ पे आएगा मफूल में। तो इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने देखा
اپنے پیارے وطن کی خوبصورتی کو دیکھا، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ میرا وطن میری عزت، دولت، عصمت اور جنت ہے۔ اس کے دریا بڑے اور پانی ٹھنڈا اور شیریں ہے، سرسبز باغ ہواؤں کے ساتھ جھومتے ہیں اور نہریں یہاں پہ رواں دواں ہیں۔ میرا وطن ہی میرا سب کچھ ہے۔ یہی چیزیں اساتذہ اکرام آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ اپنے وطن سے بہتر اور حسین چیزیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اپنے وطن پہ ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن پہ ہمیشہ اپنا سایہ اور رحمت قائم رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ سے کسی سیشن میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ